بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے پاکستانی نوجوان کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے گئے۔ یہ پاکستانی کو روبی میں اس کی شاپ کے نزدیک قتل کر دیا گیا تھا۔ کتنے لوگ پکڑے گئے اور انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپ کے لیے دوبارہ سے خطرے کی گھنٹی، کس نے وارننگ جاری کی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور انگلینڈ میں کیوں کر احتجاج ہو رہا ہے اور کافی بڑے پیمانے پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اس کے بعد پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بارے میں ایک نئی وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو کہ 3 قاتل پاکستانی نوجوان کے پکڑے گئے ہیں، اصل میں انہوں نے کیا بتایا ہے۔ جو پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ واردات جو ہے وہ کی گئی ایک پاکستانی کی شاپ پہ۔ اس پاکستانی کی شاپ جو تھی وہ المیتاسیون تھی، ایک جنرل سٹور تھا جہاں پہ انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ واردات کی تھی، لیکن اس دفعہ واردات تھوڑی سی مختلف اس وجہ سے تھی، جو کہ اہل علاقہ نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس شاپ سے ایک شراب کی بوتل چوری کی، بلکہ جاتے ہوئے اس پاکستانی نوجوان کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی بھی کی، جس کے بعد اس پاکستانی نوجوان نے ان کا پیچھا کیا۔ جب آگے گیا تو آگے ایک پورا گروہ تھا جنہوں نے اس کو پکڑ کے چھریوں کے وار کر کے ایک گلے پہ وار کیا گیا اور ایک سینے پہ، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اہل علاقہ نے بہت زیادہ احتجاج کیا۔ نہ صرف پاکستانی بلکہ جو لوکل کمیونٹی تھی انہوں نے بھی، جو ٹاؤن ہال ہے روبی کا، اس کے سامنے احتجاج آرگنائز کیا اور اس واقعے کے اگینسٹ کافی بڑے پیمانے پہ کافی دنوں تک احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے۔ اس کے بعد اب پولیس نے کافی ایکٹیویٹی دکھائی ہے اور جو اس وقت جو پاکستانی نوجوان کا قتل ہوا ہے اس پہ کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے 3 لوگوں کو پکڑا ہے، جس میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اسپینش ہے اور ایک جو ہے وہ مالی کا نیشنل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بوتل چوری کی تھی اس شاپ سے جس کی قیمت 12 یورو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس شاپ پہ چوری کی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چوری کر کے جب بھاگے ہیں تو اس نے ان کا پیچھا کیا ہے، وہاں پہ اس کو پکڑ کے ہم نے چھریوں کے وار کیے اور زد و کوب کیا اور مارا، جس کے بعد کچھ منٹس کے بعد اس کی جو ہے ڈیتھ ہوگی، کیونکہ وہ جو وار تھے چھریوں کے وہ کافی زیادہ گہرے تھے۔ اس کے اگینسٹ اب جو ان پہ کیس دائر ہوگا وہ قتل کا کیس دائر ہوگا اور اس پہ کارروائی جو ہے وہ آگے پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ محمد شہباز نامی جو دکاندار تھے، ان کا تعلق گجرات سے تھا اور عرصہ دراز سے وہ اسپین میں مقیم تھے اور یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں پہلے دوسرے کام کرتے رہے، لیکن اب ان کی یہ المیتاسیون کی شاپ تھی جہاں پہ ان کا جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی پیش رفت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور یہ اپنے کیفری کردار تک لازمی پہنچیں گے۔ اس کے بعد اب یورپ کی بات کرتے ہیں۔ یورپ میں ایک مرتبہ پھر کافی زیادہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک نئی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وسطی یورپ ہے، وسطی یورپ کے ممالک جنہوں نے ویکسین اپنے شہریوں کو اس طرح سے نہیں لگوائی جس طرح یورپ کے دوسرے ممالک نے لگائی ہے، وہاں پہ خطرات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یورپ کے کافی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی 50% بھی آبادی کو ویکسینیٹ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں مریضوں کی تعداد سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں تک بات ہے باقی ممالک کی۔ اگر میں یہاں پہ انگلینڈ کی بات کروں تو انگلینڈ میں بھی اس وقت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ 5000 سے زیادہ کیسز جو ہے کرونا وائرس کے سامنے آ رہے ہیں، اور انگلینڈ میں بھی کافی بڑی حد تک یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے سردی بڑھے گی ہو سکتا ہے انگلینڈ میں بھی یہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسپین میں بھی جو کیسز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 24 گھنٹوں میں 2000 سے اوپر کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین اپنے آپ کو لگوائی ہے
ان کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کرتا کرونا وائرس جس طرح سے بغیر لگوانے والوں پہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ کرونا وائرس کی شدت سے بچ سکیں۔ اس وقت اگر اوور آل دیکھا جائے تو یورپی یونین کی کنڈیشن اوور آل تو بہتر ہے، لیکن اس ایک مہینے کے اندر 7% تک جو کیسز ہیں وہ کرونا وائرس کے بڑے ہیں WHO کے اعداد و شمار کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ WHO نے وارننگ جاری کیا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ساتھ نئی ریسٹرکشنز اگر آنے والے وقت میں لگانی پڑیں تو وہ بھی لگانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹ کریں تاکہ کرونا کی اس نئی لہر سے بھی بچا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں حکومتیں اس کے بارے میں اور اس کے اگینسٹ کیا اقدامات کرتے ہیں۔ کیا اس سال کے آخر تک، دسمبر تک، کرسمس، جنوری، فروری، نیکسٹ ایئر تک کیا دوبارہ ریسٹرکشنز کی طرف ممالک جائیں گے؟ لیکن امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ ویکسینیٹ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور نہ ہی حکومتیں اس طرف جانا چاہتی ہیں، کیونکہ آلریڈی اکنومیکلی بہت سارے ممالک کی کنڈیشن جو ہے باشمول اسپین بہت بری ہو چکی ہے۔ یہاں پہ انگلینڈ میں احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں اصل میں کچھ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں جس پہ کبھی برٹش حکومت اور برٹش عوام فخر کیا کرتی تھی کہ انہوں نے اس طریقہ کار اور ان قوانین پہ عمل کیا اور اس پہ سگنیچر کیے۔ 70 سال پہلے جنوا کنونشن میں UK نے یہ سائن کیے تھے کہ اسائلم سیکرز کو اور امیگرینٹس کو وہی رائٹ دیے جائیں گے جو کہ برٹش عوام کو ہیں، لیکن اب اس حکومت نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو پرانی حکومتوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے کچھ ایسے قوانین لے کے ہیں جو کہ ٹوٹلی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نئے قوانین ہیں ان میں یہ قوانین بنائی جا رہے ہیں کہ جو بھی انگلش چینل کو عبور کر کے آئے گا اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا، اس کو اسائلم اپلائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی لوگ انلیگل راستے سے UK میں انٹر ہوتے ہیں ان کو 4 سال تک سزا دی جا سکتی ہے۔ ان کو لیگل ہونے کا راستہ بالکل ان کا بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مراد ہیں وہ بھی نہیں دی جائیں گی، جس میں اسائلم سیکرز کو فنڈز وغیرہ کی فراہمی ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، رہائش نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رف سلیپرز ہوں گے، جو گلیوں وغیرہ میں سوئیں گے، اگر وہ غیر ملکی ہوں گے تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اگر کہ معمولی کرائم میں بھی ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس تمام قوانین کے اگینسٹ جو ہے وہ کافی بڑا احتجاج آرگنائز کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلوں کہ UK میں لیگل ہونے کا پروسیس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ لینتھی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ انلیگل ہیں تو آپ کا لیگل ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ کے 15 16 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں پہ انلیگل کے طور پہ گزاریں تاکہ اپلائی کر سکیں، پھر بھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپلائی کر سکیں۔ اب اس احتجاج کے پیچھے لیبر پارٹی کی بھی کچھ عہدیدار ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بارے میں۔ کچھ نئی وارننگ جاری کی ہے۔ یہ وارننگ جو ہے ہوم آفس کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ملتا جا رہا ہے وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ UK میں شو کروانے کی کوشش کریں تاکہ 6 مہینے کا جو رول ہے وہ ان پہ امپلیمنٹ نہ ہو۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس لے لیا اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ UK سے باہر رہتے ہیں تو ان کا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بعد جب رینیویشن ہوگی تو وہ نہیں ہو سکے گی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اگر آپ کو 5 سال کا مل جاتا ہے تو اس 5 سال کے لیے آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ سے چھین لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ رینیو کروائیں گے آگے سیٹل سٹیٹس کے لیے تو وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ نے رول فالو نہیں کیا۔ 6 مہینے سے زیادہ آپ UK سے باہر نہیں رہ سکتے۔ 5 سال میں 2.5 سال اور 2.5 سال بھی کنٹینیوسلی نہیں رہ سکتے۔ 6 مہینے میکسیمم آپ UK سے باہر رہ سکتے ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہوں گے آگے سیٹل سٹیٹس کے لیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں خاص وارننگ جاری کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔